میں علی اللہ کا ولی ہوں. امام حسن دنیا میں آئے تو علی جن ولی اللہ پڑھا. کم از کم 60 کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا دنیا میں آئی تو علی کی ولایت کا اقرار کیا. امام حسن دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا. امام حسین دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا. امام سجاد دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا. امام باقر دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا. امام صادق دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا. امام موسیٰ کاظم دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا. امام رضا دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا. جو بندے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے امام تقی دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا. امام نقی دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا. امام حسن عسکری دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا میں آئے مولانا علی جن ولی اللہ پڑھا. مجھے اس منبر کی قسم ہے سونے کی قلم ہوتی, حور کی چادر ہوتی, ولایت کے پر ہوتے, نجف کی صحرا ہوتی, میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا. جڑا مانے والوں پھر بھی اس جملے کی قیمت نہیں ہے. امام زمانہ دنیا میں آئے سجدے میں سر رکھ کر کہا اشہد ان علی جن ولی اللہ. امام زمانہ نے علی جن ولی اللہ پڑھا. جنت کے دروازے پہ علی جن ولی اللہ, جنت کے پتوں پہ علی جن ولی اللہ, جنت کے درختوں پہ علی جن ولی اللہ, حجاب حمد پہ علی جن ولی اللہ, حجاب مجد پہ علی جن ولی اللہ, حجاب جبروت پہ علی جن ولی اللہ, حجاب عزت پہ علی جن ولی اللہ, حجاب کرامت پہ علی جن ولی اللہ, حجاب شفاعت پہ علی جن ولی اللہ, مومن کے دل پہ علی جن ولی اللہ, مومن کی پیشانی پہ علی جن ولی اللہ, عرش کے ماتھے پہ علی جن ولی اللہ. مجھے اس منبر کی قسم ہے رسول فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ. میں نے کہا میرے اللہ لا الہ الا اللہ توحید تیری ہے, محمد رسول اللہ رسالت میری ہے, یہ علی جن ولی اللہ کا مقصد کیا ہے؟ آواز قدرت میرا حبیب بے شک توحید میری ہے اور رسالت تیری ہے, مگر جب تک علی جن ولی اللہ نہ ہو نہ توحید بچتی ہے نہ رسالت. دونوں ہاتھوں کو بلند کر گئے علی حق. آدم کی انگوٹھی پہ علی یا ولی اللہ, مصطفیٰ کی انگوٹھی اور مہر نبوت پہ علی یا ولی اللہ. آج کل بندے بڑے سیانے اگر نا یا علی مدد وعلیکم السلام. میں لندن میں پڑھا تھا تو میں وہاں پہ کہنا مولوی نہیں مولوا, میں نے اسے کہا یا علی مدد وعلیکم السلام. کہتا ہے آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں شعور ہی نہیں ہے. میں کہتا تو انہوں چنگا ہے حکم کرو. دیکھیں جی السلام علیکم کہنا چاہیے پھر یا علی. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے یا علی مدد کہہ کے دیکھا ہے کہ آپ سلام کے قابل ہیں بھی یا نہیں. میری بات سمجھ یار پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, پڑھے لکھے بندوں میں پڑھی لکھی بات. قبلہ اقبال ہے میں سونا لگتا ہے تھوڑی داد دینی ہے. میری بات سمجھ نہیں سکتا. میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے 5ویں امام فرماتے ہیں جو مبدع میرے دادا علی کے فضائل میں ایک لمحے کے لیے مسکراتے ہیں ان کا ایک لمحے کا مسکرانا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. میری بات سمجھ نہیں سکتا. میری بات سمجھ نہیں سکتا. خیبر کو چاچا دعا کریں مولا کو چاچا ہاتھ کھول کے بند مولا تیرے بس کون لا لینا مولا حضور سلام کرے. ڈھونڈنے سے کب کسی کو ملا ہے علی کا راز, ایک مست ہے جس پہ کھلا ہے علی کا راز. کھول لے یہ راز اگر تجھ سے کھل سکے, اتنا تجھے بتا دوں خدا ہے علی کا راز. میری بات سمجھ نہیں سکتا. لو جی آخری سوال ہو سکتا ہے اسی میں مجلس ختم. یہ جو سوال کیا نا خیبر کو خیبر کیوں کہتے ہیں؟ ممبر پہ بات کرو حجرے میں نہیں, کم از کم 2 گھنٹے چاہیے پھر بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے, مگر خاص خبراں تو پھر یا علی مدد. میری بات سمجھے کہ بلا خیبر کو. اچھا خیبر ایک یہودیوں کے سردار کا نام تھا, ٹھیک ہے, یہودیوں کے سردار, اور یہ بڑا کم بخت تھا.
لوگوں نے بتایا کہ یہودیوں پہ بندے ظلم کرتے ہیں، اس نے سارے یہودی اکٹھے کر کے، میں جلدی جلدی پڑھوں، اکٹھے کر کے اس نے ایک شہر بنوایا۔ جو ہی شہر یہودیوں کا بن گیا تو خیبر نے کہا کہ اب لوگ مجھ پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، لہذا چاروں طرف ایک قلعہ بنواؤں، ٹھیک ہے، چاروں طرف ایک قلعہ بنواؤں۔ جیسے آپ لاہور میں نیاز اور بیگ دو بھائی تھے، جس کی وجہ سے نام ہے مظفر گڑھ، سردار مظفر خان رہتا تھا جس کی وجہ سے مظفر گڑھ۔ جیسے رحیم یار خان، علاقوں کا نام بندوں کے ناموں پہ ہوتا ہے، ایسے یہ جو قلعہ خیبر ہے، یہ خیبر تھا بندہ جو یہودیوں کا گرو گنٹال تھا۔ اس نے کہا میں چاروں طرف ایک دیوار بنواتا ہوں تاکہ لوگ حملہ کریں، یہودی بچ جائیں۔ اس نے ایک دیوار بنوائی جو 24 فٹ گہری تھی، 24 فٹ چوڑی تھی، اور اس دیوار کے اندر لوہا، سیسا، تانبا پگھلا کے ڈالا تاکہ کوئی بھی حملہ کرے دیوار توڑ نہ سکے۔ اس نے جب دیوار بنا لی تو 3 سٹیپ بنائے، یعنی کہ 3 منزلیں بنائیں، پہلی تاکہ فوجی گھوم سکیں، اور جو آخری منزل تھی اس کے اوپر ایک قلعہ بنوایا جس کا نام تھا قلعہ قموس۔ اس کے اوپر اپنے مذہب یہودیت کا جھنڈا لگایا تاکہ دور سے بندے دیکھ کر کہیں کہ یہاں پہ یعنی رہتے ہیں، پتہ چلے کہ یہاں پہ میرے استاد محترم فاضل علوی صاحب فرمایا کرتے تھے علی کے فضائل میں بندے نہیں بولتے، ماں کی شرافت بولتی ہے۔ میری بات سمجھ نہیں سکا، میں نے جلدی میں نے جو ہے نا سفر کرنا، موضوع بڑا لمبا ہے، جلدی اور جتنا میں نے پڑھ لیا باقی پھر سن لینا، میں آپ کے سامنے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے جھنڈا لگا دیا، دور سے سیم بھائی پتہ چلے کہ یہاں پہ یہودی رہتے ہیں، اور اس نے قلعے کے چاروں طرف، چاچا جی اس نے کیا کیا، بسم اللہ، چاروں طرف قلعہ کے نقیب ممبر صاحب، چاروں طرف اس نے 20 فٹ چوڑی نہر کھدوائی جو 10 فٹ گہری تھی، اس کے اندر پانی چھوڑا تاکہ کوئی بھی حملہ کرے آسانی سے اس میں داخل نہ ہو سکے۔ اور اس نے ایک دروازہ بنایا، ایک دروازہ جو علماء کہتے ہیں 850 من کا وہ دروازہ تھا، اور وہ ایسے نہیں کھلتا تھا، وہ ایسے کھلتا تھا جیسے ہی وہ کھلتا تھا ایک پل کے اوپر، کہ پل بن جاتی تھی پانی کے اوپر، فوجی گزر کے جاتے تھے واپس آتے تھے، اور جو ہی وہ بند ہوتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا دروازہ کہاں پہ ہے، دیوار کہاں پہ ہے۔ میری بات سمجھیں سے، اور اس کو 70 بندے کھولتے تھے، 70 بندے، میں بڑی جلدی بند کرتے تھے۔ جو ہی دروازہ بن گیا، محل بن گیا، قلعہ بن گیا، خاص خبریں گزر گئی، مشرف علوی رزلٹ پڑھنے لگا، جو ہی بن گیا اس نے نجومیوں کو بلا کے تخت پر بٹھا کر ان کے سامنے کتابیں رکھی، کہا میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی ایسا بادشاہ آئے گا جو اس کو فتح کرے گا؟ یار اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا بھائی، میری بات سمجھ نہیں سکتا یار، پڑھی لکھی گل بھی سن لیا کرو، اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا، کوئی آئے گا۔ اچھا میں اس جملے سے پہلے ایک جملہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ سب سے پہلے جو زبان ایجاد ہوئی تھی وہ سریانی زبان تھی، جو آدم نبی سے لے کر ابراہیم تک بولی گئی تھی۔ ابراہیم کے بعد 2 زبانیں ایجاد ہوئی تھی، ایک عربی زبان، ایک عبرانی زبان۔ اسحاق کی اولاد عبرانی بولتی تھی، اسماعیل کی اولاد عربی بولتی تھی، حضرت اسحاق کی اولاد عبرانی بولتی تھی۔ توریت، انجیل، زبور یہ عربی میں نہیں ہے، یہ عبرانی میں ہے۔ عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں ایل، کیا کہتے ہیں جی؟ جیسے ہے جبرائیل، اسرائیل، جبرائیل جبر طاقت، ایل اللہ کی طاقت، یعنی اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایل۔ عبرانی زبان میں محمد کو کہتے ہیں فار کلید، عبرانی میں شیعوں کے پیر کو کہتے ہیں ایلیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ مصطفیٰ کا نام کیا ہے؟ فار کلید۔ مرتضیٰ کا نام کیا ہے؟ ایلیا۔ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایل۔ جملہ ضائع ہو گیا، میں نے ممبر چھوڑ دیا کیوں؟ ان کے سامنے کتابیں رکھی، کبھی وہ توریت کھولتے ہیں، انجیل کھولتے ہیں، زبور کھولتے ہیں، لوکا کھولتے ہیں، مہاتما کھولتے ہیں، کبھی کتاب کھولتے ہیں، کبھی بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، میں بادشاہ وقت ہوں،
میں ظلم نہیں کروں گا، سچ سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ دیکھو ہم موسیٰ نبی کی قوم ہیں، ہم یہودی ہیں، توریت پڑھتے ہیں، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، جو ہے وہ سچ بتانا ہے۔ انہوں نے کہا پکی بات ہے، انہوں نے کہا پکی بات ہے۔ نجومیوں نے زائچہ نکالا، زائچہ نکال کے جملہ نہیں ہے میرے پاس سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، جڑا والا میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا، پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اور جب یہ میں نے جملہ کتاب میں پڑھا تھا، لکھنے والے کو کہا تھا تیری کیا بات ہے؟ انہوں نے کتابیں کھول کے کبھی بادشاہ کو دیکھتے ہیں، کبھی زائچہ نکالتے ہیں، کبھی بادشاہ کو دیکھتے ہیں، کبھی زائچہ جو نوجوان بیٹھے کبھی کتابوں کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر کہتے ہیں اے بادشاہ، ایک نبی آئے گا جس کا نام فارکلیت ہوگا، اس کا ایک جانشین ہوگا جس کا نام ایلیا ہوگا، وہ 13 رجب کو ایل کے گھر میں آئے گا۔ اگر فارکلیت ایلیا کو لے کر آ گیا، نہ تیرا قلعہ بچے گا، نہ تیرا دروازہ بچے گا۔ میری بات سمجھ نہیں سکا؟ اگر فارکلیت اپنے جانشین ایلیا کو لے کر جو 13 رجب کو ایل کے گھر میں آئے گا، اگر وہ آ گیا، نہ تیرا دروازہ بچے گا۔ وہ یار وہ اتنا بہادر ہوگا۔ اور کہا کیوں بہادر نہ ہو؟ جس نبی کی ہم امت ہیں وہ اس موسیٰ کا بھی مشکل کشا ہے۔ میری بات سمجھ نہیں سرکار؟ مولا آپ کو سلام میرا حیدری، میں بہت جلدی ایڈی جلدی ڈیبو نہیں چلتی جتنی جلدی میں پڑھ رہا۔ میری بات سمجھ نہیں سرکار؟ میں آپ کے سامنے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا وہ اتنا طاقتور ہوگا، کہا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی طاقت ہوگا۔ مختصر بابا، مختصر ٹائم ملا تو آگے پڑھوں گا سر، وقت گزرتا گیا۔ وہ کہا کوئی حل ہی نکال لو نجومیوں، ہم نے کیا نکالنے ہیں؟ اگر وہ آ گیا بس وہ آ گیا، بس وہ آ گیا۔ جڑے بندے پریشان بیٹھے ہو، اللہ کرے تھوڑی پریشانی چ اضافہ ہوئے، اور جڑے مولا علی کے فضائل میں خوش ہیں، اللہ کرے قیامت تک خوش رہے۔ میں صحیح میں جملہ پڑھ کے مجمع کے امتحان لینے لگا ہوں۔ کہا کوئی حل؟ کہا سوری کوئی نہیں۔ اور کہا کو سجے کھبے؟ کوئی نہیں۔ اور کسی نے مشورہ فرمایا کوئی نہیں۔ کہا چلو پھر قسمت۔ وقت گزرتا گیا، خیبر کے گھر میں بیٹا آیا جس کا نام تھا اختب۔ کیا نام تھا؟ الف خیت توئیں بے، اختب۔ جوان تھا، توارا تھا، اس کی شادی ہوئی، اس کے گھر میں بیٹا آیا جس کا نام تھا ہائی، ہے چھوٹی ہے اوپر شد، ہائی کی شادی ہوئی ایک نجومیہ عورت سے جو بتا دیتی تھی زمین پر کھڑی ہو کر، آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر اب کیا ہونے والا ہے۔ ہائی کے گھر میں 5 بیٹے، کتنے؟ اور ایک بیٹی ہے۔ بڑے بیٹے کا نام رکھا ربی، چھوٹے کا نام یاسر، تیسرے کا نام حارث، چوتھے کا نام انتر، 5ویں کا نام مرحب۔ بندوں کو اپنے شجرے نہیں آتے، میں نے مرحب کا شجرہ سنا دیا، میں نے مرحب کا شجرہ سنا دیا بھائی جان۔ مرحب ابن حی ابن اختب ابن خیبر۔ میری بات سمجھیں؟ ایک بیٹی تھی جس کا نام صفیہ تھا، جو بعد میں مصطفیٰ کی زوجہ بنی تھی۔ ایسے ہی ہے نہیں قبلہ۔ وقت گزرتا گیا، لو سے تمہید ختم، وقت گزرتا گیا، مرحب بیٹھ گیا تخت پہ، بس تخت پہ بیٹھنا تھا۔ ادھر یہودی اکٹھے ہو کر اس کے پاس ہے، کہا دیکھ مرحب 7 ہجری ہے، محمد کا دین پھیل رہا ہے، لہذا ہمیں تلواریں دے، ہمیں سپاہی دے، ہماری مدد کر۔ ہم 7 ہجری میں ہی مدینے پہ حملہ کرتے ہیں، معاذ اللہ نہ رہے گا دین کا مالک۔ ابھی یہ سازشیں ہی کر رہے تھے، ادھر محمد مصطفیٰ نے اپنے طیب و طاہر وجود پر جبریل کے پروں کی خوشبو محسوس کی۔ میں بھائی جان پڑھے لکھے بندے پڑھا سکتا، محمد مصطفیٰ نے اپنے طیب اور طاہر وجود پہ جبریل کے پروں کی خوشبو محسوس کی۔ فرمایا یا رسول اللہ سلام کے بعد کہہ رہا ہے اپنے علی کو لے جا، خیبر جانے میرا علی جانے۔
کر کے آپ کے سامنے پڑھوں سر خیبر جانے ہایا میرے اللہ بابا جی جملہ میں ایک بھول گیا جی تو میں واپس پھر جان لگا جی بیک پیچھے میں ایک جملہ سنے جو ہی اس نجومیہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا یہ زائچہ بناتی تھی زائچہ بنا کے اس کو وہ لکھتی تھی لکھ کے کیا کرتی تعویذ بنا کے بازو پہ لٹکا دیتی تھی دوسرا بچہ پیدا ہوا اس نے تعویذ لکھا تیسرا بچہ پیدا ہوا اس نے تعویذ لکھا حارث آیا تعویذ لکھا انتر آیا تعویذ لکھا مرحب آیا تعویذ لکھا پر ہوتے پرواز کر کے جملہ پڑھوں پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے سارے تعویذوں پہ عابد بھائی ایک ہی جملہ لکھا تھا میرے بچوں تم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے جتنا تمہارے پاس اسرہ ہے کسی کے پاس نہیں ہوگا جتنا تمہارے پاس سونا ہے کسی کے پاس نہیں ہوگا دیکھو میں تمہاری ماں ہوں اور جو ماں ہوتی ہے نا وہ بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے میری ایک وصیت یاد رکھنا میرے بچوں ساری دنیا سے لڑنا حیدر کرور سے نہ لڑنا مولا آپ کو سلامت رکھیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق بولو 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 سغیر آل کلندر آیا میرے اللہ سب سے لڑنا کیا بات ہے یار ایسے لگ رہا ہے میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں سب سے لڑنا مگر حیدر بچوں سارا شجرہ یعنی کہ یعنی ہو جائے گا میری بات سمجھے سکا ادھر رسول نے فرمایا کل ہم نے جانا ہے ایک بندہ اٹھا اس کا نام مجھے نہیں آتا یا رسول اللہ کیا روز ہی جنگ کو تھوڑی روز ہی جنگ دیکھیں ترس کریں ڈیلی لڑنا اور سرکار نے فرمایا پوچھو کہ نہیں ملے گا کیا جیڑا بندہ 5 کلو نے کھجوراں تے راضی ہو جائے سرکار کیا ملے گا سرکار نے فرمایا 1 من سونا سونا 2 من چاندی چاندی 4 اونٹ کھجوروں کے اچھا سرکار ابھی چلے اب بسم اللہ ابھی چلے نہیں نکال جانا ہے خوش ہو کے باہر آپ کو پتہ ہے جو نیا نیا امیر ہوتا ہے بندہ اس کے چلنے کے انداز ہی سامنے آیا ایک بندے نے کہا خیر ہے تجھے تو کدی عید والے دن بھی نہیں ہنسے آج خیر ہے میں غریب ہوں اس نے کہا اور کیا ہے اور چپ ہے 1 من سونا 2 من چاندی 4 اونٹ کھجوروں کے انہوں نے کیا خواب تو نہیں دیکھا جناب یہ کہاں سے ملیں گے جملہ نہیں ہے دیکھیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون بول رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے وہ کیا بول رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی جان مجھے اس محمد نے کہا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مجھے اس نبی نے کہا ہے جس نے کبھی بول ہاتھ کھول یار میری شک پہ جانا تسی ادھر آئے دے میری بات سمجھ نہیں سکتا میری بات سمجھ نہیں سکتا کس نے کبھی وہ پوچھنا تو تھا کوئی سونا کھودنی ہے وہ اتنا سونا چاندی کہاں سے ملے گا اس نے کہا کرنا کیا ہے پوچھ لیتے تو پوچھ لے نہیں تو نے سارا وہ واقعہ سنا ہوا ہے تو چاہ آگے آگے یعنی کہ میں نے نام کو نہیں جانا پیچھے بھی کوئی نہیں جانتا اچھا بابا جی بسم اللہ سنیں جی آیا جی سرکار کرنا کیا ہے سرکار نے فرمایا کرنا کیا ہے بس فوجیوں والا لباس پہنا ہے ہاتھ میں تلوار پکڑنی ہے میدان میں جانا پہلے حارث کو مارنا پھر انتر کو مارنا ہے پھر مرحب کو مارنا جس دروازے کو کھولو گے سونا چاندی کھجورے سب کچھ پڑا ہوگا جو امیر تھا وہ یکدم غریب ہو گیا جو امیر تھا چاچا جی لڑنا پڑے گا دامن میں نہ تو کوئی داغ خنجر میں نہ کوئی چھینٹ تم قتل کرو ہو یا کرو بات کرو اچھا باہر آئے بھائی جان خیر ہے بڑے پریشان ہو یا لڑنا پڑنا اس نے جو جملہ کہہ رہا ہے وہ جملہ نہیں وہ سمندر ہے علم کا وہ کہتا ہے یار مجھے بات کا جواب تو دے پہلے کبھی ہم لڑے ہیں یار بولو جو سمندر بولا
اور پہلے کبھی ہم لڑے ہیں اور لڑے گا وہی علی جو پہلے لڑتا تھا. میری بات سمجھ نہیں؟ میری بات سمجھ نہیں سکتا؟ پڑھو یا کہ پھر پڑھ دیا گا نہیں. وہ سٹیج سیٹری نے آکھے 5 منٹ وہ کسی نے نہیں گلاں سنانیاں. میں 500 صفحے کی کتاب پڑھنا تو 500 کتاباں پڑھ کے پڑھنا پھر لکھنا. میری گل سمجھ نہیں سرکار؟ لے جی نہیں تو خدا پھر صحیح سرکار کیا سناواں اگے تو سناواں سرکار. چاچا اللہ کرے تو جنت بھی سٹیج سیکٹری ہوں. چاچا تینوں ویکھ کے بندہ مجلس ہی بھول جاندا. مہربانی کر اب ہن اشارہ نہ مینوں کری. ہن میں وہ بھی میرا بھائی ہے, میرا بڑا ویر. وہ جی سمجھو کہ میں ہی پڑھنا. میری بات سمجھے؟ وہ آئے گا تو میں ممبر چھڑنا ہے. میری بات سمجھے نہیں سرکار؟ ہن ذاکر بیٹھے تو میں تھوڑی سی پڑھوں مسائل میں نہیں پڑھنا, فضائل ممبر چھوڑ دینا. لا جی ہن میں ساری جنگ جڑی ہے نا وہ جنگ کر کے چھڈ کے تو چھڈن لگا دے. ہن میرے امتحان کرے سرکار. کہا وہی لڑے گا جو پہلے لڑتا تھا. اگلے دن سارے آ گئے کاٹن کے سوٹ پہن کے. سرکار نے گنتی سارے گنے 1 2 3 4 5 سارے گنے. ایک بندہ مینوں آندا علامہ صاحب نبی پاک انگلش بھی بول دے سب. میں کہا نبی اور امام ہوتے ہی وہ ہے جو ہر زبان کا عالم ہوتا ہے. تیاں تو مسئلے پوچھن کو والوں کی پتہ کہ امام کیا ہوتا ہے. میری بات سمجھ نہیں سکر میں چلنا پڑا. ادھر سے آؤ میں بسم اللہ کرا. لے جی ہون کام نیڑے ہی جی. میری بات سمجھ رہی بابا جی؟ میں محنت کی تھی جی بڑی اوکھی. ایک بندے نے پکوڑے کڈے نا وہ کڈ کے کھپ گیا. جو کھان دی واری آئی تو انہیں جناب تسی نہیں کھا. مہربانی کرو میں محنت کر کے میں لے ہی آندا تو سن لو میری. میری بات سمجھ نہیں سکا. ادھر سے سب چلے. محمد مصطفیٰ نے اس علی کے چہرے کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. محمد مصطفیٰ نے کہا یا علی پیچھے خیال سب کا رکھنا. بندیاں دے سانس سک گئے. علی نہیں جائے گا یہ کیسے ہو سکتا؟ سرکار نے فرمایا چلو جہاں رکتے ایک دوسرے کو پوچھتے اور رسول سے پوچھے. خیمے میں آگے سرکار واقعی علی نہیں آئے گا؟ سرکار نے فرمایا خیر ویسے پوچھ رہے. میں یہ جو جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ میں نے اپنے استاد محترم سے سنا تھا. اور یہ استاد ہی کہتے تھے کہ یہ جملہ حسین بروجردی کا جملہ ہے. اور حسین بروجردی بہت بڑے محدث تھے. قبلہ میں آپ بڑے بھائی ہیں. اور اچھی وہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا, کیونکہ لنگر پہ ڈیوٹی جناب سلمان کی تھی, جب رات کا وقت ہوتا تو جو تازے سلے ہوئے آٹے کی بوری ہوتی اس کے قریب ایک بندہ آتا جس کا نام کتابوں میں لکھا ہوا. قریب آ کر کہتا آپ کب کھولیں گے؟ وقت گزرتا لو جی سایہ جملہ تھا. وقت گزرتا گیا آ گئے قلعہ خیبر کے دروازے پہ. ادھر سے یہودی کام کاج کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ہم نے تو 7 ہجری ہے, ہم نے تو مدینے پہ حملہ کرنا تھا, وہ یہ ادھر آ گیا ہے, اب کیا کریں؟ یہ دوڑتے ہوئے مرحب کے پاس گئے. کہا دیکھ مرحب بھوکے ہیں پیاسے ہیں, ہم حملہ کرتے ہیں. جو بھوکے پیاسے ہوتے ہیں وہ لڑ نہیں سکتے. تھا یہودیوں کا سردار مگر غیرت مند تھا. اس نے کہا خاموش, میں بھوکوں پہ حملہ نہیں کرتا. ان کو ذرا صبح ہونے دیں پھر میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. وقت گزرتا گیا. اگلے دن یہودی کٹھے ہو کر آ گئے. جی خیر ہے تسی اتھے آئے جے؟ میں نے سارا موضوع چھوڑ دیا, سارے جملے میں نے چھوڑ دیے, خاص جملے سنے اور قبلہ کو بھی پر. کہا جی خیر ہے آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم لڑنے آئے ہیں. کہا جی اچھا آپ کوئی پیشن گوئی دیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں نبی نہیں ہوں, میں نبیوں کا سردار نبی ہوں اور میں یہاں پہ 39 دن رہوں گا. 40 دن فتح کر کے 40ویں دن میں واپس چلا جاؤں گا. کچھ بندوں کو کچھ بندے نظر آئے جن کا نام مجھے نہیں آتا. کہا اچھا لڑنے آئے ہیں؟ وہ واپس چلے گئے. وقت گزرتا گیا. رسول خدا نے فرمایا کون ہے جو لڑنے کے لیے جائے گا؟ ایک بندہ کھڑا ہوا. سب بندوں نے, علامہ مجلسی لکھتے ہیں, سب بندوں نے اس بندے کو غور سے دیکھا.
آپ جائیں گے؟ اور جب جانا ہے تو پھر اٹھے کیوں ہو؟ کہا میری بات سنو، بات سنو، بات سنو، میں نبی سے بات کروں؟ ہاں ہاں کرو۔ کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا، یہ بڑا بہادر ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس ہے اپنے بارے میں۔ کہا جی بس دیکھ لیں۔ سرکار نے فرمایا تم جاؤ گے، رسول خدا کے سپاہی جاتے تھے جس سپیڈ سے جاتے تھے واپس آ جاتے تھے۔ ادھر ایک بندہ جاتا تھا، کھڑکی اتنے بڑے منہ والا مرحب باہر آتا تھا، وہ کہتا تھا آؤں، یہ کہتے تھے جاؤں۔ اتنی سپیڈ سے جاتے تھے کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے تصدق بھائی کہتے تھے اللہ، محمد کے خیمے میں آ کر کہتے تھے اکبر۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، سمندر کی لہر کی طرح میں گزرنے لگا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، دن گزرتے گئے۔ محمد مصطفیٰ کبھی نہ پریشان ہونے والا محمد مصطفیٰ پریشان ہو گیا۔ جو ہی 39 دن کا جو ہی طلوع ہونا تھا، ادھر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا کہ مرحب نے کہا جلدی کرو، عرب کی فحاشہ عورتوں کو بلا کے لاؤ۔ وہ قلعہ کموز پر کھڑی ہو کر محمد مصطفیٰ کے خلاف گیت گائیں، بس یہ کہنا تھا۔ انہوں نے گیت گانے شروع کر دیے۔ ادھر سے کبھی پریشان نہ ہونے والا محمد مصطفیٰ پریشان ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا سلمان، کہا جی مکمل ایمان، کہا جلدی کر میرا مسلح عبادت لے کر آ۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ نے اپنے خیمے میں مسلح بچھایا۔ ادھر سے حیدر کرار نے کہا کمبر، کہا جی لائے کے ممبر، کہا جلدی کر میرا مسلح عبادت لے کر آ۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ کے جانشین نے اللہ اکبر کہا، ادھر سے محمد مصطفیٰ نے اللہ اکبر کہا۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ رکوع میں گئے، ادھر سے حیدر کرار رکوع میں گئے، ادھر سے محمد مصطفیٰ سے ہوتے ہیں وہ لڑ نہیں سکتے۔ تھا یہودیوں کا سردار مگر غیرت مند تھا، اس نے کہا خاموش، میں بھوکوں پہ حملہ نہیں کرتا، ان کو ذرا صبح ہونے دیں پھر میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ وقت گزرتا گیا، اگلے دن یہودی کچھے ہو کر آ گئے، جی خیر ہے تسی اتھے آئے جے؟ میں نے سارا موضوع چھوڑ دیا، سارے جملے میں نے چھوڑ دیے، خاص خاص جملے سنے اور قبلہ کو ممبر۔ کہا جی خیر ہے آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم لڑنے آئے ہیں۔ کہا جی اچھا آپ کوئی پیشن گوئی دیں گے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، میں نبی نہیں ہوں، میں نبیوں کا سردار نبی ہوں، اور میں یہاں پہ 39 دن رہوں گا، 40 دن فتح کر کے 40ویں دن میں واپس چلا جاؤں گا۔ کچھ بندوں کو کچھ بندے نظر آئے جن کا نام مجھے نہیں آتا۔ کہا اچھا لڑنے آئے ہیں؟ وہ واپس چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، رسول خدا نے فرمایا کون ہے جو لڑنے کے لیے جائے گا؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، سب بندوں نے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں سب بندوں نے اس بندے کو غور سے دیکھا۔ آپ جائیں گے؟ اور جب جانا ہے تو پھر اٹھے کیوں ہو؟ کہا میری بات سنو، بات سنو، بات سنو، میں نبی سے بات کروں؟ ہاں ہاں کرو۔ کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا، یہ بڑا بہادر ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس ہے اپنے بارے میں۔ کہا جی بس دیکھ لیں۔ سرکار نے فرمایا تم جاؤ گے، رسول خدا کے سپاہی جاتے تھے جس سپیڈ سے جاتے تھے واپس آ جاتے تھے۔ ادھر ایک بندہ جاتا تھا، کھڑکی اتنے بڑے منہ والا مرحب باہر آتا تھا، وہ کہتا تھا آؤں، یہ کہتے تھے جاؤں۔ اتنی سپیڈ سے جاتے تھے کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے تصدق بھائی کہتے تھے اللہ، محمد کے خیمے میں آ کر کہتے تھے اکبر۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، سمندر کی لہر کی طرح میں گزرنے لگا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، دن گزرتے گئے۔ محمد مصطفیٰ کبھی نہ پریشان ہونے والا محمد مصطفیٰ پریشان ہو گیا۔ جو ہی 39 دن کا جو ہی طلوع ہونا تھا، ادھر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا کہ مرحب نے کہا جلدی کرو، عرب کی فحاشہ عورتوں کو بلا کے لاؤ۔ وہ قلعہ کموز پر کھڑی ہو کر محمد مصطفیٰ کے خلاف گیت گائیں، بس
یہ کہنا تھا، انہوں نے گیت گانے شروع کر دیے۔ ادھر سے کبھی پریشان نہ ہونے والا محمد مصطفیٰ پریشان ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ نے کہا سلمان، کہا جی مکمل ایمان، کہا جلدی کر میرا مصلی عبادت لے کر آ۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ نے اپنے خیمے میں مصلی بچھایا۔ ادھر سے حیدر کرار نے کہا کمبر، کہا جی لائے کے ممبر، کہا جلدی کر میرا مصلی عبادت لے کر آ۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ کے جانشین نے اللہ اکبر کہا، ادھر سے محمد مصطفیٰ نے اللہ اکبر کہا۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ رکوع میں گئے، ادھر سے حیدر کرار رکوع میں گئے۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ ادھر سے حیدر کرار نے مصلی اٹھا کے جناب کمبر کو دیا اور کمبر کو کہا کمبر، کہا جی لائے کے ممبر، کہا جلدی کر میری تلوار ذوالفقار لے کر آ۔ اب میں نے جو جملہ پڑھا وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ کمبر چلتا ہوا جناب سیدہ کے دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکانے کا ارادہ کیا۔ بی بی فضا نے کہا کمبر یہ تلوار ذوالفقار ہے، یہ لے جا، تلوار ذوالفقار ہے، یہ لے جا، تلوار ذوالفقار ہے، یہ لے جا۔ سرکار کمبر نے کہا تجھے کیا، کیونکہ یہ تاریخ میں لکھا ہے یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں، کہا تجھے کیسے پتا ہے کہ میں تلوار ذوالفقار لینے کے لیے آیا ہوں؟ بی بی فضا نے کہا ارے کمبر تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ کہا فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ کم ہے کہ تو ولی اللہ کو دیکھتا ہے، میں عصمت اللہ کو دیکھتی ہوں۔ ختم، صحیح ختم۔ تو ولی اللہ کو دیکھتا ہے، میں عصمت اللہ کو دیکھتی ہوں۔ ادھر تلوار ذوالفقار دی، ادھر سے محمد مصطفیٰ نے علم کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جو بھاگنے والا نہیں ہوگا، جو بھاگنے والا، جو یعنی کہ یعنی نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ رہی سرکار کہ بلا ادھر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، اس میں ایک جملہ محسن نقوی صاحب کا ہے، ایک جملہ شیخ صدوق صاحب کا ہے، ایک جملہ علامہ باقر مجلسی کا ہے، ایک علامہ شاہر ابن اشوب کا ہے۔ یہ تھوڑے سے جملے میں نے اکٹھے کر کے میں نے صدائے مصطفیٰ جو آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ رسول نے ندا کیسے دی۔ علم تیار ہو گیا، سلمان مسکرائے، دنیا دیکھ رہی تھی مدینے کی طرف، سلمان دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف۔ محمد مصطفیٰ خیبر کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، مدینے کی طرف منہ کیا۔ رسول خدا نے فرمایا میرا تن، میرا من، میرا روح ہے گگن، میرے دی کا چمن، میرا شعلہ بدن، یا قہر العدو یا والی الولی، یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی، یا علی این این یا علی۔ ابھی جملہ ختم نہیں ہوا تھا، حیدر کرار نے محمد کے قدموں پہ ہاتھ رگڑا کر کہا لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ محمد مصطفیٰ نے کہا یا علی، کہا جی مالک یا علی، کہا جاؤ ادھر سے دل پر بیٹھ کر امیر المومنین مولا علی علیہ السلام آئے۔ اوپر سے کھڑکی کھلی، اتنے بڑے منہ والا مرحب باہر، خیر ہے میں آؤں؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تکلیف نہ کر، میری دل کہتی ہے اوپر آؤ۔ یار علی کی شجاعت پڑھو آپ کے سامنے، اوے ممبروں پہ جنگیں پڑا کریں تاکہ بچے بہادر پیدا ہوں۔ ہم علی کو مانتے ہیں، ادھر نہیں جاتے، میری بات سمجھے نہیں؟ فرمایا آؤں، اس نے کہا جو پہلے آئے تھے وہ اور تھی، یہ اور ختم۔ اب یہ غصے سے نیچے آئے قبلہ، اب میری بات کی تصدیق ہے، دو اس نے کھودے پہنی، ڈبل ڈبل لباس، ڈبل ڈبل ہو کے آئے، ایسی ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ یار تیری کیا بات ہے، مولا تیرے سلامت رکھے۔ میں جناب عمران پہ بھی کتاب لکھ رہا ہوں اور میں نے نام رکھا سید العرب والعجم۔ میری بات سمجھ رہی؟ اور جس کی اجازت کے بغیر نبوت اور امامت اپنی زبان میں جو بچ نہ دے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور جو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کی انگلی پکڑ کے مصطفیٰ چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ میری بات سمجھے؟ ختم سے چھوڑنے لگا ممبر۔ کس کا بیٹا ہے؟ بابا آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی معصومین ہیں سب نے جب دشمن کے سامنے تعارف کروایا تو کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا۔ ایسے ہی ہے نا، میں ابو طالب کا بیٹا۔
جس کے دسترخوان پہ نبوت اور رسالت پلتی رہے۔ اچھا ایک جملہ آکھن لگا جی میں علامہ صاحب میرے وڈے بھرا نے اور میں اتوں بہت سینئر نے، میں صرف ایک گل آکھن لگا، مولا علی اللہ کا چہرہ ہے نا، فتویٰ نہ لایا جی مہربانی کرے، یعنی وجہ اللہ ہے نا، جس کے سامنے وجہ اللہ جھک جائے اسے ابو طالب کیا اتنا جملہ تو میں نے کہہ دیا سرکار، میری بات سمجھ آئی سرکار، جملہ میں نے منہ چھوڑنے لگا، جملہ تو میں نے کہہ دیا نا قبلہ، جس کے سامنے وجہ اللہ جھک جائے اسے، اور جس کی اجازت کے بغیر لسان اللہ جنبش میں نہ۔ اچھا تھا یہودی، بات بڑی قیمتی کی، حور کی چادر پہ لکھنے والی بات، اس نے مجھے کیا کہا؟ ابو طالب کا بیٹا، وہ ابو طالب جو عرب میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھیے، وہ ابو طالب جو عرب میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اچھا بات سن، وار کر، مولا نے فرمایا دیکھ پہلے تو کر، کہتا ہے نہیں پہلے آپ کریں، مولا نے فرمایا کر لے پھر تجھے موقع نہیں ملنا، کہتا اچھا جو ہی نام آیا، اچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام، جہاں سے میں نے وہ شروع کیا حیدر، اس نے تعویذ کھولا، یہ وہی حیدر ہے؟ مما نے کہا تھا میری مما نے کہا تھا سب سے لڑنا، اور میرا پوتر حیدر نہ لڑی، یہاں پہ مسئلہ خراب ہو جائے، سوری۔ پیچھے مڑا، آگے پینٹ شرٹ پہن کے شیطان کھڑا، جناب کتھے چلے ہو؟ بسم اللہ کہا، یعنی بسم اللہ کہا، میری بات سن، کتھے؟ حیدر آ گیا، حیدر، سانس خشک ہو گیا، حیدر آ گیا، وہ چھاٹ مدینے میں بہت حیدر ہے، چل چوک چکا کے شریکاں مروائے تھے۔ یہ مولا کے سامنے آیا، سامنے اگر کہتا جی میں اگر نہ لڑوں تو، مولا فرمایا دیکھ میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، چھوڑ دے لڑوں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، میں جب بھی لڑتا ہوں یا اللہ کے لیے لڑتا ہوں یا مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہوں۔ میری بات سن، کلمہ پڑھ، انہیں جی سوری میں نہیں پڑھا۔ سرکار نے فرمایا پھر ایسے کر بھاگ جا، ابو طالب کا بیٹا پیچھے نہیں ہوگا، ابو طالب کا بیٹا پیچھے، چاچا مولا تیری زندگی کر پیچھے نہیں ہو۔ انہیں کہا عرب کی عورتیں تانا ماریں گی، غیرت ہو تو یہودیوں میں بھی ہوتی ہے، تانا ماریں گی، اچھا نہیں یہ بھی، اچھا وار کر، وار کیا، مولا نے وار کر روکا۔ اب یہ ڈبل ہو کے آیا، جو ہی امیر المومنین نے وار کیا، اب یہ ڈبل تھا، مولا نے 2 حصے کر دیا، اب یہ ڈبل تھا، مولا نے 2 حصے کر دیا۔ جو ہی حصے کیے مولا واپس، اس کی بہن صفیہ دوڑتی قریب آئی، آگے کہتی کتنا کریم ہے، ہائے ہائے کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ صاحب نے کہا اگر یا علی اجازت ہو تو ہم سونا چاندی لوٹ لیں، کبھی نہ رونے والا علی رو پڑا۔ مولا نے کہا کہ جب بھائی کی لاش پہ بہن آئے تو اسے روکتے دیں۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، کائنات میں غریب ہے حسین، جس کی لاش پہ بی بی زینب کبریٰ آئی، بی بی نے کہا حسین تیرا سر کہاں ہے، حسین تیرا امامہ کہاں ہے، حسین تیری کٹی ہوئی انگلی کہاں ہے، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زینب تیری چادر کہاں ہے۔ اللہ لعنت اللہ کو ظالمین، اللہم صلی علی محمد۔